باب نمبر 34 فقراء کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے بہتر لوگ فقیر ہیں اور اس امت کے ضعیف جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے دو کام ہیں، جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جس نے ان کو دشمن سمجھا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ وہ دو کام فقر و جہاد ہیں۔ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ کو سلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ کو سونا کر دوں اور جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ ساتھ پھرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ سوچا اور کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک یہی سچ ہے۔ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی سیر و سیاحت میں ایک شخص کو دیکھا جو گدڑی پہنے ہوئے سویا پڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بیدار کیا اور کہا، اٹھ، خدا کو یاد کر۔ اس نے کہا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے تو دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا میرے دوست، سویا رہ، تو تمام بکھیڑوں سے آزاد ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ مٹی پر سویا ہوا ہے اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کا چہرہ اور داڑھی مٹی سے لتھڑی ہوئی ہے اور گدڑی پہنے ہوئے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ الہی، یہ تیرا بندہ دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی خبر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا جب میں کسی بندے پر پوری نظر عنایت کرتا ہوں تو اس سے سارا مال دنیا چھین لیتا ہوں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خدمت تواضع کے واسطے کچھ نہ تھا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس کو میری طرف سے کہنا کہ ماہ رجب کے شروع ہونے تک کچھ آٹا بطور رہن یا بطریق قرض دے دے۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں بغیر گروی رکھنے کے کسی چیز کو ہرگز نہ دوں گا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی، خواہ گروی دے یا ادھار قرض دے میں اس کو دے دوں گا۔ میری یہ ذرہ بکتر لے جاؤ اور اس کو رہن رکھ کر آٹا لے آؤ۔ جب میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے یہ آیت اتری، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو ہم نے لوگوں کو دنیا کا مال و اسباب دے رکھا ہے تو اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقر مومن کے لیے زیادہ خوشنما ہے بنسبت اس خوشنما سفید نشان کے جو گھوڑے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے جسم کا تندرست ہو اور دل کا صاف ہو اور اس کے پاس ہر روز کی خوراک بھی ہو، گویا وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ بن احبار نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تو فقر کو آتا دیکھے تو کہہ، اے نیکوں کی علامت خوش آ۔
عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی نبی دریا کے کنارے پر سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، اس نے اللہ کا نام لے کر جال دریا میں ڈالا، اس میں کچھ نہ آیا، پھر دوسرے شکاری کو دیکھا کہ اس نے شیطان کا نام لے کر جال دریا میں ڈالا اور اس میں 2 مچھلیاں نکلیں جن کو وہ وزنی ہونے کے باعث کھینچ نہ سکتا تھا۔ اس نبی نے یہ حال دیکھ کر کہا، یا الہی یہ کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ اس نبی پر ان دونوں شخصوں کا مرتبہ جو میرے نزدیک ہے ظاہر کر دو۔ پس جب نبی نے اس کی عزت و توقیر اور دوسرے کی ذلت و تحقیر خدا کے نزدیک دیکھی تو کہا، یا الہی میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جنت کا سیر کرایا گیا، اس میں میں نے اکثر فقراء کو دیکھا اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھا۔ اکثر اہل دوزخ عورتیں اور دولت مند و دنیا دار تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ عورتوں کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ ان کو 2 سرخ چیزوں یعنی سونا اور زعفران نے خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا تحفہ دنیا میں فقر و فاقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے سلیمان علیہ السلام بوجہ دولت مندی دنیا کے سب انبیاء کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف باعث توانگری کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہم سے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ غنی مشکل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اہل بیت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلا میں مبتلا کرتا ہے، اور جب حد سے زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کو محض قلاش، بے اہل و بے زر و مال بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی مخلوقات میں سے تیرے کون دوست ہیں کہ میں بھی ان کو دوست رکھوں؟ فرمایا کہ فقیر یعنی صرف فقیر ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے کہ میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں اور دولت مندی کو دشمن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام مسکین بہت عزیز تھا اور وہ مساکین کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ایک دفعہ عرب کے سرداروں اور دولت مندوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق مذہب کے لیے آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر کریں اور ایک دن مساکین کے واسطے، کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے کہ ہمیں ان کے جسموں اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ وہ مساکین اس وقت بلال رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم کملی پوش وغیرہ تھے، اور یہ امیر اقرا بن حارث تمیمی، عینیہ بن حسن قزاری، عباس بن عداس سلمی وغیرہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہہ دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ایک مجلس میں جمع نہ ہوا کریں گے، تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بند رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اس زندگی کے خاطر یعنی دولت مندوں کے واسطے ان سے آنکھیں مت پھیر اور اس کی تابع داری نہ کر جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، اور ان کو کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، ایمان لائے جس کا جی چاہے اور کفر و انکار کرے جس کا جی چاہے۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قریشی شریف خاندان سے بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آنا ایسے وقت میں ناگوار معلوم ہوا۔ آیت ذیل جھٹ نازل ہو گئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى واما من استغنى فانت له تصدى۔ آخر تک نابینا کے آتے وقت اس کے تیور بدلے اور منہ پھیر لیا۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ پاک دل ہو جائے اور نصیحت قبول کر لے اور اس سے فائدہ اٹھائے، مگر تو دولت مندوں کے پیچھے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک مسکین بندہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے آگے اس طرح عذر کرے گا جس طرح ایک آدمی دوسرے کے آگے عذر کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، کہے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے جو تجھ کو دنیا کا مال نہ دیا تھا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ تو میرے نزدیک حقیر تھا، بلکہ میں نے تیرے واسطے آخرت میں کرامت و فضیلت کا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ اے میرے بندے، ان صفوف میں چلا جا جس نے تجھ کو صرف میری رضامندی کے واسطے کھانا کھلایا تھا یا کپڑا پہنایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو بہشت میں لے جا۔ اس دن لوگ پسینے سے تر بتر ہوں گے، وہ صفوف کو چیرتا ہوا چلا جائے گا اور ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقراء سے دوستی زیادہ کرو اور ان پر احسان زیادہ کرو، کیونکہ ان کے پاس ایک دولت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا ان کو کہا جائے گا کہ تلاش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے تم کو روٹی کا ٹکڑا کھلایا تھا یا پانی کا گھونٹ پلایا تھا یا کپڑا پہنایا تھا، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا، آگے ایک آواز سنائی دی، دیکھا تو وہ بلال تھے، پھر میں نے جنت کے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں میری امت کے فقیر اور ان کی اولاد تھی، پھر نیچے دیکھا تو اس میں دولت مند عورتیں تھیں۔ میں نے کہا، یا الہی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، عورتوں کو تو دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور ریشم نے غافل کر دیا تھا اور دولت مند اپنے دنیا کے نشے میں چور تھے۔ پھر میں نے اپنے صحابہ کو دیکھا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نظر نہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کہاں تھا؟ کہا، میں تو دنیا میں ایسا پھنسا کہ مجھے تو خیال ہوا کہ شاید میں آپ سے نہ مل سکوں گا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہا کہ اس مال کے حساب و کتاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ یہ عبد الرحمن وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے واسطے بہشتی ہونے کی خوشخبری آ چکی ہے، مگر دولت مند ہونے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہ تھا۔ فرمایا کہ اگر اس کا نور تمام باشندگان روئے زمین میں تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ضعیف، کمزور، غبار آلودہ، پراگندہ، موئے، دو پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کہ اگر وہ خدا کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت کیا کرتے اور مجھ پر بہت سا اعتماد رکھتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمران، تو میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چلنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، بصر و چشم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تشریف لائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے۔ کہا، اس کو بھی اجازت ہے۔ ہم داخل ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ مجھ پر صرف ایک پھٹی پرانی گدڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سی لے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس سے تو میرا جسم پوشیدہ ہوگا، سر کے واسطے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ دے دیا اور کہا کہ یہ سر پر باندھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تیرا کیا حال ہے؟ کہا، درد ہے اور باوجود اس کے بھوک کے ہاتھ سے لاچار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور کہا، اے میری بیٹی مت گھبرا، بخدا میں نے بھی 3 روز سے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ میں خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ مکرم ہوں۔ اگر میں اللہ سے سوال کرتا تو وہ مجھے کھلاتا، لیکن میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر رکھا اور کہا، خوش ہو کہ تو جنت کی میں عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کہاں گئیں؟ کہا کہ آسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور مریم اپنے وقت کی عورتوں کی، اور تو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تم سب ایسے گھروں میں ہوں گی کہ نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ رنج و مصیبت۔ پھر کہا، اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافقت کر اور اس کو غنیمت سمجھ کہ میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کر دی ہے۔ وہ دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو حقیر سمجھیں گے اور دنیا کو آباد کریں گے اور درہم و دینار کی فراہمی کے لیے آپس میں کتوں کی طرح جھگڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں 4 آفتوں میں مبتلا کرے گا۔ زمانے میں قحط پڑے گا، بادشاہ ظالم و ناانصافی پر کمر ہمت باندھے گا، حکام و والیان احکام میں خیانت کریں گے اور دشمن غالب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 2 درہم والا بنسبت 1 درہم والے کے زیادہ رنج و غم میں ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے فقیر دولت مندوں سے 500 سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ ایک دولت مند ان کی جماعت میں جا گھسے گا، وہ ہاتھ سے پکڑ کر نکالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو کپڑا دھونا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا پھٹا ہوا کپڑا بھی نہیں ہے جس کو پہن کر وہ کپڑا دھوئے۔ دوسرا وہ شخص جس کے چولہے پر کبھی 2 ہانڈیاں نہیں چڑھیں۔ تیسرا وہ شخص جس نے پانی مانگا اور نہ دیا گیا۔ حکایت: ایک فقیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ آپ نے اس کو جگہ دی اور فرمایا، اگر تو دولت مند ہوتا تو میں تجھ کو اپنی مجلس میں جگہ نہ دیتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دولت مند اصحاب یہ خواہش کرتے کہ ہم فقیر ہوتے تاکہ ان کے قرب سے فائدہ اٹھاتے۔
موصل نے کہا ہے کہ میں نے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں غنی سے زیادہ کسی کو ذلیل نہیں دیکھا اور فقیر سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں دیکھا۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ اگر انسان دوزخ میں ایسا ڈرتا جیسا کہ فقر و تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے نجات پا جاتا، اور اگر جنت کی ایسی رغبت کرتا جیسی کہ دولت مندی کی کرتا ہے تو دونوں میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر باطن میں خدا سے ایسا ڈرتا جیسا کہ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے تو ہر دو جہان میں بامراد برخوردار ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے دولت مند کی عزت کی اور فقیر کو ذلیل کیا وہ ملعون ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹا، کسی کو میلے کپڑے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھ کہ تیرا رب اور اس کا رب ایک ہی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فقراء کی محبت رسولوں کی عادت ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنا صالحین کی علامت ہے، اور ان کی صحبت سے بھاگنا منافقوں کی علامت ہے۔ پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو کہلا بھیجا کہ فقراء کی نفرت سے پرہیز کر ورنہ تو میری آنکھ سے گر جائے گا اور دنیا کے مصائب کا پہاڑ تجھ پر گرا دوں گا۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابن عامر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارے کا سارا ایک دن میں خرچ کر دیا اور اپنے واسطے ایک کوڑی نہ رکھی، حالانکہ اپنا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ جب خرچ کر چکیں تو لونڈی نے کہا کہ اگر 1 درہم کا گوشت خرید لیتیں اور اس سے روزہ افطار کر لیتیں تو کیا مذائقہ تھا؟ کہا کہ اگر تو اس وقت یاد دلا دیتی تو میں کر لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہوا تھا، اگر تو مجھ کو ملنا چاہتی ہے تو فقیروں کی خدمت کر اور دولت مندوں کی صحبت سے پرہیز کر اور کرتا مت اتار جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لے۔ حکایت: ایک شخص ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم کے پاس آیا، 10,000 درہم لایا۔ آپ نے لینے سے انکار کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تو میرا نام فقیروں کے رجسٹر سے مٹانا چاہتا ہے؟ میں یہ کبھی نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خوش قسمت ہے وہ جو اسلام کی طرف سے ہدایت کیا گیا اور اس کی زندگی کفایت شعاری کی ہوئی اور اس پر قانع رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فقیروں کی جماعت، تہہ دل سے خدا کی رضا پر راضی رہو، اپنے فقراء کا ثواب حاصل کرو ورنہ نہیں، اپنے فقراء کا ثواب حاصل کرو گے ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانع فقیر کو ثواب ملتا ہے اور حریص فقیر کو نہیں ملتا، لیکن دیگر مواقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حریص فقیر کو بھی فقر کا درجہ ملتا ہے، جیسا آئندہ اپنے موقع پر اس کی تحقیق ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا قانع فقیر کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا الہی، محمد کی آل اولاد کو بقدر ضرورت روزی دے، اور فرمایا ہے کہ غنی اور فقیر ہر ایک قیامت کے روز یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں اس کی روزی قوت لا یموت ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھ کو شکستہ دلوں کے پاس تلاش کر۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ سچے فقیر لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص فقیر سے افضل نہیں ہے بشرط یہ کہ خدا کی رضا پر راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہے گا کہ میری مخلوقات میں سے میرے دوست کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے، یا الہی، وہ کون ہیں؟ فرمائے گا کہ فقراء جو میرے دیے ہوئے پر قناعت کرتے تھے اور میری تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان کو جنت میں داخل کر دو، بس وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کھائیں گے پئیں گے جب دوسرے لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو قانع اور راضی فقیروں کا حال ہے، اور زاہدوں کا حال آگے چل کر بیان کریں گے۔
رضا و قناعت کی فضیلت میں بہت سے آثار و اخبار وارد ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ قناعت کی ضد طمع ہے، اور طمع کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طمع تنگ دستی ہے اور قناعت دولت مندی ہے، اور جو شخص اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا امید ہوا اور اپنی حالت پر قانع رہا، وہ ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ایک دن فرشتہ عرش کے نیچے منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تھوڑا مال جو تجھے کافی ہو اچھا ہے اس کثیر مال سے جو تجھے گمراہ کر لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کی عقل میں کمی ہے، اور وہ اس طرح کہ جب دنیا میں زیادتی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ رات اور دن اس کی عمر کو گھٹائے جاتے ہیں اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ افسوس ہے ابن آدم پر کہ نہیں جانتا کہ بڑھتا ہوا مال جبکہ عمر گھٹ رہی ہو کچھ مفید نہیں ہے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ دولت مندی کے کیا معنی ہیں؟ کہا خواہشات کا کم کرنا اور جو کافی ہو اس پر راضی رہنا۔ حکایت: ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم خراسان کے دولت مندوں میں سے تھے۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے صحن میں ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے کھا رہا ہے، کھا کر سو گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جب یہ شخص بیدار ہو جائے تو اس کو میرے پاس لانا۔ جب اٹھا تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے آدمی، تو نے ایک روٹی کھائی اور تو بھوکا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا تو سیر ہو گیا تھا؟ کہا ہاں۔ پوچھا تو مزے سے سویا تھا؟ کہا ہاں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا، میں اس دنیا کو کیا کروں گا جبکہ نفس اس مقدار سے قانع ہو سکتا ہے۔ ایک شخص عامر بن عبد القیس کے پاس سے گزرا اور وہ نمک و سبزی کھا رہا تھا۔ اس مرد نے اس کو کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو اسی پر راضی ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں تجھ کو بتلاؤں جو اس سے بھی بری حالت پر راضی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا، جو شخص آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہو گیا۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ خشک روٹی کو پانی میں بھگو لیتے اور نمک سے کھا جاتے اور کہتے، جو اس قدر پر راضی ہوا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لعنت کرے خدا ان لوگوں پر جو خدا کے قول کی تصدیق نہیں کرتے، حالانکہ وہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ تمہارا رازق اور جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو وہ دونوں آسمان میں ہیں۔ روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک روز لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی نے آ کر کہا کہ تو لوگوں میں بیٹھ رہا ہے اور گھر میں نہ لکڑی ہے نہ لون۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے نیک بخت، ہمارے آگے ایک پہاڑی ہے، اس سے وہی گزرے گا جو سبکسار ہوگا۔ دنیا کا بوجھ جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ بس وہ راضی ہو کر واپس چلی گئیں۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بھوکا بے صبر کفر کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ تیرا مال کیا ہے؟ کہا کہ ظاہر کی خوبصورتی اور باطن کی نیک نیتی اور لوگوں سے نا امیدی و قناعت۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ قطب منزلہ میں کہا ہے کہ اے ابن آدم، اگر ساری دنیا کا تو مالک ہو جائے تو تیرا حصہ اس سے سوائے خوراک کے کچھ نہیں ہے۔ پھر جب میں نے تجھ کو قوت لا یموت دے دی اور اس کا حساب غیروں پر ڈال دیا تو میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ کسی نے قناعت کی فضیلت میں کہا ہے، ادرا الى اللہ لا تدرا الى الناس وقنا بباس فإن العز في الباس واستغني عن ذي قرب وذي رحم ان الغنى من استغنى عن الناس۔ خدا کے آگے گریہ وزاری کر، نہ لوگوں کے آگے، نہ امیدی پر قناعت کر کہ عزت قناعت میں ہی ہے۔ خویش و اقربا سے بے پرواہ ہو جا، غنی وہی ہے جو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے۔
اسی مضمون میں کسی شاعر نے کہا ہے یا جامعا مانعا والدہر یرمق مقدر ای باب منہ تغلق مفکرا کیف تاتیہ منیتہ غادیا ام بها یسری فتطرقہ جمعت من لا فقل لی هل جمعت له یا جامع المال ایاما تفرقہ المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه ارفعه ببال فتن يغدو على ثقة إن الذي قسم الأرزاق يرزقه فعرض منه مسنون لا يدنسه والوجه منه جديد ليس يخلفه إن القناعة من يحلل بصاحتها لم يلقى في ذلها ہم یورقہ۔ اے مال جمع کرنے والے، بند رکھنے والے، زمانہ تیری گھات میں ہے، تو تقدیر کے کس دروازے کو بند کر سکتا ہے؟ تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، صبح کو یا شام کو، اور پھر اس کو تتر بتر کر دے۔ تو مال جمع کرتا ہے، مگر یہ تو بتلا کس کے لیے؟ زمانہ اس کو متفرق کر دے گا۔ تیرا مال تیرے وارث کے لیے جمع ہے، تیرا تو وہی ہے جس کو تو صرف کر لے، اور بس اس نوجوان کی مانند خوش رہو جس کو یہ یقین ہے کہ جس نے رزقوں کو تقسیم کیا ہے وہی اس کو پہنچائے گا، اور وہ اپنی عزت کو میلا کرنے سے بچاتا ہے۔ اس کی وجاہت مقدر نہیں ہوتی۔ جو شخص قناعت کے میدان میں اتر پڑتا ہے پھر اس کے سایہ عاطفت میں کوئی رنج و غم اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔